بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر اللہ توسر تمیم بالخیر وکن السعین یا فتاح یا علیم۔ تو ہم نے خاص کی 3 مثالوں کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم عام کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ عام کسے کہا جاتا ہے کہ وہ لفظ ہے جو شامل ہوتا ہے افراد کے مجموعے کو، چاہے لفظاً جیسے مسلمون اور مشرکون، یا چاہے مانن جیسے من اور ماں۔ اب یاد رکھیے عام کی 2 قسمیں ہیں، ایک عام مخصوص البعد اور ایک ہے عام غیر مخصوص البعد۔ عام مخصوص البعد اسے کہتے ہیں کہ وہ عام ہے کہ لفظ باعتبار وضع جن افراد پر بولا جاتا ہے ان افراد میں سے بعد کی تخصیص کر دی جائے، جن افراد پر بولا جائے ان میں سے بعد کی تخصیص کر دی جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مخصوص البعد کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا، وحرم الربا، اور ربا کو کیا کیا؟ حرام کیا۔ اب دیکھو یہاں پر جو لفظ بیع ہے یہ شامل تھا تمام اقسام بیع کو، یہ شامل تھا تمام اقسام بیع کو، جتنی بھی بیع کی اقسام تھی ان سب پر حلال ہونے کا حکم لگایا گیا تھا، لیکن بعد میں اس میں سے تخصیص کر دی گئی کہ وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے ربا کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ تو تخصیص کر دی گئی، اسے کیا کہا جائے گا؟ مخصوص البعد کہا جائے گا۔ یا مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ درجہ خامسہ کے ہر طالب علم کو 100 روپے دے دینا، تو دیکھو یہ حکم کیا ہے؟ عام ہے، لیکن پھر میں اس میں سے تخصیص کر دیتا ہوں کہ زید اور خالد کو نہ دینا، لیکن زید اور خالد کو نہ دینا تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مخصوص البعد، جس میں سے بعد کو کیا کر دیا جائے؟ خاص کر دیا جائے۔ اور عام غیر مخصوص البعد اسے کہا جاتا ہے کہ وہ عام ہے کہ لفظ باعتبار وضع جن افراد پر بولا جاتا ہے ان میں سے کسی کی تخصیص نہ کی جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عام غیر مخصوص البعد کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیا ہے؟ جاننے والا ہے۔ تو دیکھو یہ جو حکم ہے یہ عام ہے، اس میں سے کسی چیز کی تخصیص نہیں کی گئی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سجدہ کیا فرشتوں نے، کلھم سب کے سب نے، اجمعون تمام کے تمام نے۔ دیکھو یہ بھی حکم کیا ہے؟ عام ہے، اس میں سے کسی کی تخصیص نہیں کی گئی، جتنے بھی فرشتے ہیں سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا ہے، کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ عام غیر مخصوص البعد ہے، اس میں سے کسی کی تخصیص نہیں کی گئی۔ یا مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ درجہ خامسہ کے ہر طالب علم کو 100 روپے دے دینا، اور تخصیص نہیں کرتا، تو دیکھو حکم عام ہے، اس میں تخصیص نہیں کی گئی تو اسے کیا کہا جائے گا؟ عام غیر مخصوص البعد کہا جائے گا۔ اب عام غیر مخصوص البعد کا حکم کیا ہے؟ عام غیر مخصوص البعد کا حکم کیا ہے؟ تو حناف فرماتا ہے کہ عام غیر مخصوص البعد جو ہے یہ خاص کی طرح ہے، قطعی ہے، واجب العمل ہے، یعنی اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو پھر جمع اور تطبیق کی جائے گی، اور جمع اور تطبیق اگر ممکن نہ ہو، جمع اور تطبیق نہ ہو سکے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ خبر واحد اور قیاس کو کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو حناف کے نزدیک جو عام غیر مخصوص البعد ہے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ خاص ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ عام غیر مخصوص البعد کیا ہے؟ خاص ہے۔ تو اس کی دلیل کے طور پر حناف کیا کرتے ہیں کہ وہ امام محمد کا قول ذکر کرتے ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے ماں کے عموم سے کیا کیا ہے؟ ماں کے عموم سے کیا کیا ہے؟ استدلال کیا، دلیل پکڑی ہے۔ امام محمد نے فرمایا کہ اذا قال المولا لجاریتہ، کہ جب کہے آقا اپنی باندی سے ان کانا ما فی بطنی کا، ان کانا ما فی بطنی کا، اگر وہ جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے، اگر وہ جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے، غلامن، اگر وہ لڑکا ہے، کیا ہے؟ بیٹا ہے، لڑکا ہے، فانت حرۃ، تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ آزاد ہے۔ تو دیکھو یہاں پر امام محمد نے جو کیا ہے ماں کا لفظ ذکر کیا، یہ کیا ہے؟ عموم، استدلال، عموم پر دلال کرتا ہے، عموم پر یہاں پر کیا کرتا ہے؟ دلال کرتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اس عورت نے اگر بیٹا اور بیٹی دونوں جنے، بیٹا اور بیٹی دونوں جنے، تو وہ آزاد نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں آزاد ہوگی؟ کیونکہ یہاں پر ماں کے عموم کا تقاضا یہ تھا کہ جو کچھ پیٹ میں ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بیٹا ہونا چاہیے، لیکن وہ بیٹا نہیں، صرف بیٹا نہیں تھا، بیٹی بھی تھی، اس وجہ سے وہ آزاد نہیں ہوگی۔ کیوں آزاد نہیں ہوگی؟ کیونکہ ماں کے عموم سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ استدلال کیا ہے، ماں کے عموم سے امام محمد نے کیا کیا؟ استدلال کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے حناف کہتے ہیں کہ جو عام غیر مخصوص البعد ہے یہ کیا ہے؟ اس کا حکم خاص کی طرح ہے، قطعی ہے، واجب العمل ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غیر مخصوص البعد جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ ظنی ہے۔ جس طرح خاص کا حکم امام شافعی کے نزدیک کیا تھا؟ ظنی تھا، بالکل اسی طرح یہ جو غیر مخصوص البعد ہے اس کا حکم بھی امام شافعی کے نزدیک ظنی ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کے طور پر قاعدہ کلیہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ناف آپ کہتے ہیں کہ یہ جو غیر مخصوص البعد ہے اس کا حکم خاص ہے، اس کا حکم خاص کی طرح ہے۔ کیوں خاص کی طرح ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تخصیص نہیں کی جاتی۔ لیکن قاعدہ کلیہ تو یہ ہے کہ ما من عام الا وقد خص من البعد، کہ کوئی بھی عام ایسا نہیں ہے کہ، لیکن تحقیق
नज़दीक जो है खुद सा खास कर दिया जाता है, मिन बादू, उनमें से बात को क्या कर दिया जाए, तखसीस कर दी जाती है। यानी तखसीस होती तो नहीं है, तखसीस होती नहीं है, लेकिन एहतमाल तो है, शक तो है, इम्कान तो है, क्या कर दी जाए, तखसीस कर दी जाए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि दर्जा खामसा के हर तालिब इल्म को 100 रुपया दे देना, तो देखो मैं यहाँ पर तखसीस तो नहीं की, किसी की तखसीस तो नहीं की, लेकिन फिर भी इम्कान भी एहतमाल तो है, ये क्या कर दी जाए, तखसीस कर दी जाए। लिहाजा इसी वजह से हम कहते हैं ये गैर मखसूसुल बात है, ये क्या ज़न्नी है। जिस तरह ख़ास हमारे नज़दीक ज़न्नी था, इमाम शाफी फरमाते हैं, उस तरह ये क्या है, गैर मखसूसुल बात भी हमारे नज़दीक क्या है, ज़न्नी है। तो मिसाल क्या है, अहनाफ के नज़दीक गैर मखसूसुल बात क्या है, वो क्या है, ख़ास की तरह है, और इमाम शाफी के नज़दीक वो किसकी तरह है, ज़न्नी है, उसका हुक्म क्या है, ज़न्नी है। तो इसकी मिसाल क्या है, तो मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर एक चोर को इस हाल में पकड़ा गया कि उसके पास जो माल था, चोरी शुदा जो माल था, वो क्या हो चुका था, हलाक हो चुका था। तो इस बारे में क्या फरमाते हैं, तो अहनाफ फरमाते हैं कि उस सिर्फ सज़ा के तौर पर फरमाते हैं कि सिर्फ सज़ा के तौर पर उसका हाथ काटा जाएगा, उससे ज़मान नहीं लिया जाएगा, उससे ज़मान नहीं लिया जाएगा। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उसका हाथ भी काटा जाएगा और उससे ज़मान भी लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्यास करते हैं इसको गसब पर। जैसे कोई आदमी किसी शख्स से चीज़ छीन कर भाग जाए, फिर उसको जब पकड़ा गया तो उसके पास जो माल था छीना हुआ, वो क्या हो चुका था, हलाक हो चुका था। तो फरमाते हैं तो उसको सज़ा भी दी जाएगी और उसको क्या किया जाएगा, ज़मान भी उससे उस चीज़ का लिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह वो चोरी को भी क्या करते हैं, गसब पर क्या करते हैं, क्यास करते हैं। जिस तरह गासिब की इल्लत क्या है कि वो बग़ैर रज़ामंदी की, बग़ैर इजाज़त की चीज़ ले लेता है, बिल्कुल इसी तरह चोर भी क्या करता है, वो भी बग़ैर रज़ामंदी के, बग़ैर इजाज़त के किसी चीज़ ले जाता है। तो इसका हुक्म भी किसकी तरह है, गासिब की तरह है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह चोरी को क्यास करते हैं किस पर, गसब पर। इस वजह से वो कहते हैं कि चोर का हाथ भी काटा जाएगा और ज़ुबान भी लिया जाएगा। लेकिन अहनाफ फरमाते हैं कि हम दलील देते हैं किताबुल्लाह की आम से, किताबुल्लाह के आम से हमारी दलील है। वो फरमाते हैं कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शाद फरमाया, अस्सारिकु वसारिकतु, कि चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत जो है, फ़क़्तउ, काट दो, ऐदिहुमा, उनके हाथों को क्या कर दो, काट दो। किस वजह से, जज़ान, बदले के तौर पर, बिमा कसब, इसके जो उन्होंने क्या किया, कमाया। तो देखो यहाँ पर जो माँ है, ये लफ्ज़ आम है, ये अमूम पर दलाल कर रहे हैं कि जो जुर्म भी उन्होंने किया उसके बदले के तौर पर उसको क्या कर दो, उसका हाथ काट दो, उसका हाथ काट दो। तो देखो यहाँ पर कुरान के लफ्ज़ आम से मालूम होता है कि मजमूए सज़ा क्या है, हाथ काटना। कुरान के लफ्ज़ आम से ये मालूम होता है कि मजमूए सज़ा, जितनी भी जुर्म है उन सब की मजमूए सज़ा क्या है, हाथ काटना। लेकिन इमाम शाफी के नज़दीक हाथ काटना नहीं, सिर्फ उनके नज़दीक क्या है, ज़मान भी है। तो उनके नज़दीक मजमूए सज़ा हाथ काटना नहीं बल्कि ज़मान भी हुई। लेकिन कुरान का जो है, लफ्ज़ आम जो है, वो दलाल करता है मजमूए सज़ा, मजमूए सज़ा जो है वो क्या है, सिर्फ हाथ काटना है, ज़मान लेना नहीं है। लिहाजा अहनाफ फरमाते हैं कि लफ्ज़ आम के मुकाबले में क्यास आ गया। अब क्यास से कोई जमा तदबीर मुमकिन नहीं है, इन दोनों के दरमियान जमा तदबीर मुमकिन नहीं है। लिहाजा किसको, क्यास को छोड़ दिया जाएगा और लफ्ज़ आम पर क्या कर लिया जाएगा, अमर कर लिया जाएगा। तो ये फरमाते हैं वह अम्मल आम, और आम जो है, जबकि आम जो है फ़नोआनी, उसकी दो किस्में हैं। आमुन खुस्सा अनुल बादू, वो आम है कि जिससे ख़ास कर दिया जाए बात को। वह आमुन, और वो आम लम या खुस्सा अनु शैउन, जिससे किसी चीज़ की तखसीस न की जाए। फ़ल आमु, बस वो आम अल्लज़ी लम या खुस्सा अनु शैउन, जिससे किसी चीज़ की तखसीस न की जाए। फ़वा बिमंज़िलतिल ख़ासी, वो किसके दर्जे में है, ख़ास के दर्जे में है। तो ये ख़ास के दर्जे में है, किस में, फ़ी हक़्क़ि लुज़ूमिल अमल बिही, इस पर अमल के वाजिब होने में, कतई होने में, ला महालता, कतई तौर पर। यह अहनाफ के नज़दीक है। वाला हाजा कुल्ला, और इसी बिना पर हम कहते हैं कि इज़ा कुतिया, अब मिसाल पेश कर रहे हैं, इज़ा कुतिया, जब काट दिया जाए, यदु सारी की, चोरी करने वाले का हाथ, बादा मा हलकल मसरूक़ इंदहु, बाद इसके कि जब हलाक हो जाए चोरी शुदा माल उसके पास, उस चोर के पास। ला यजीबु अलैहि दमानु, उस पर ज़मान वाजिब नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, उस पर उसका हाथ काटा जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। लिअन्नल कता, क्योंकि जो हाथ काटना है, जज़ाउ जमी मक्तसबहु सारिकु, ये जज़ा है, ये बदला है उस सारे का जिसे चोर ने किया। फ़इन्ना कलिमता मा,
کیونکہ جو ما بے شک ما جو کلمہ ہے، کلمہ ما جو ہے عامتن یہ عام ہے، یتناول جمیع ما وجد من سارقی یہ شامل ہے اس سارے کو، اس سارے جرم کو جو چور نے کیا کیا، چور کی طرف سے کیا گیا، چور کی طرف سے پایا گیا، ما وجد من سارقی جو چور کی طرف سے پایا گیا، وبتقدیر ایجاب الضمان یکون الجزاء والمجموع، وبتقدیر ایجاب الضمان اور ضمان کے واجب کرنے کی تقدیر میں، یعنی فرض کرنے کی صورت میں ہے ضمان کی، اگر ضمان کو بھی اگر ہم فرض کریں تو یکون الجزاء هو المجموع، تو جزا کیا آتی ہے، وہ مجموع ہو جاتی ہیں، جزا کیا کرتی ہے، مجموع ہو جاتی ہیں۔ فلا یترک العمل به تو ترک نہیں کیا جائے گا عمل کو بھی اس کے ذریعے، یعنی خاص کے عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا، بالقیاس علی الغصب قیاس کرتے ہوئے غصب پر، قیاس کرتے ہوئے غصب پر اس کو عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا جو قرآن کا کلمہ ہے ما یہ کیا عام ہے، اور عام کے مقابلے میں اگر قیاس آ جائے تو قیاس اگر جمع و تطبیق دونوں کے درمیان جمع و تطبیق ممکن ہو تو جمع و تطبیق کی جائے گی، لیکن اگر جمع و تطبیق ممکن نہ ہو تو کیا کیا جائے گا، خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لہٰذا یہاں بھی قیاس کو کیا کر دیا گا، چھوڑ دیا جائے گا، اور قرآن کے لفظ ما پر کیا عام پر کیا کر لیا جائے گا، عمل کر لیا جائے گا۔ وہ دلیل اور دلیل اس کی کہ ان کلمۃ ما جو ہے عامتن، ان کلمۃ ما جو کلمہ ما جو ہے عامتن عام ہے، یہ جو ما کا کلمہ عام ہے اس کی دلیل کیا ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے ما ذکرہ محمد، ما ذکرہ محمد جیسے ذکر کیا ہے امام محمد نے جو کیا ہے لغت کے امام ہے، اذا قال المولا لجاریتہ، اذا قال جب کہا المولا آقا نے لجاریتی اپنی باندی سے، ان کان ما فی بطنکا اگر وہ جو کچھ تیرے پیٹ میں، اگر وہ جو کچھ پیٹ میں ہے تیرے پیٹ میں ہے، یہاں پر ماں کیا ہے عموم کا فائدہ دے رہے ہیں، ان کا نا معافی بطنی کا اگر وہ جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے غلامن وہ لڑکا ہوا، فانتی خرتن تو کیا ہے آزاد ہیں، فولدت غلامن و جاریتن تو اس نے جنم دیا ایک لڑکے کو، ایک لڑکے اور لڑکی کو، یعنی بیٹے اور بیٹی کو، لا تو اسے آزاد نہیں کیا جائے گا، اس کو آزاد نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ ماں کے عموم کا تقاضا یہ تھا کہ جو کچھ پیٹ میں ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے، لیکن یہاں بیٹا نہیں تھا، ساتھ میں بیٹی بھی تھی، اس وجہ سے ماں کے عموم سے یہاں پر امام محمد نے استدلال لیا، ماں کے عموم سے امام محمد نے استدلال لیا۔ لہٰذا احناف فرماتے ہیں کہ یہ جو عام غیر مخصوص البعد ہے یہ کس کی حکم ہے، خاص کی طرح ہے، یہ خاص کی طرح ہے، قطعی ہے، واجب العمل ہے، اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائیں گی تو جمع و تطبیق کی جائے گی، اگر جمع و تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر خبر واحد اور قیاس کو کیا کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، جیسے اس مثال سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ایک مثال کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، کل انشاءاللہ تعالی ہم دوسری مثال کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔